الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو بزرگو، بہت ہی مبارک اور برکت والا مہینہ چل رہا ہے جس کا تعلق ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بھی ہے اور آپ کی وفات سے بھی ہے۔ اسی مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل بسے۔ تو یہ انتہائی مبارک مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ ہی کی برکت سے اسلام کا اور شریعت کا چاند طلوع ہوا، بلکہ آفتاب طلوع ہوا۔ چاند تو کیا، آفتاب طلوع ہوا۔ اور ہمارے اکابرین اور محدثین نے بڑی زبردست مثال دی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی نبوت کے موقع پر ابتداءً سچے خواب دیکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے موقع پر ابتداءً سچا خواب دیکھتے اور صبح میں اس کی تعبیر سامنے آ جاتی تھی۔ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ رات کو خواب دیکھتے، صبح صادق کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ تعبیر سامنے آ جاتی تھی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب آغاز ہوا تو آپ علیہ السلام کا وہ چاند وہ طلوع ہوتا رہا، ترقی کرتے چلے اور ایسی ترقی کرتے چلے گئے۔ آپ کی نبوت کا آغاز ہوا اور ایسا روشن ہوا کہ جیسے دوپہر کے وقت آفتاب جیسے روشن ہوتا ہے مکمل آب و تاب کے ساتھ، فرمایا اسی طرح آپ کی نبوت بالکل روشن ہو گئی۔ اور سب سے پہلے آپ کے اوپر جنہوں نے تصدیق کی، ایمان لے آئے، وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تصدیق کی اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے تو یہ آپ کی تصدیق کرتے رہیں گے اور یہ مقامی صدیقیت کے اوپر فائز ہوں گے۔ اور جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، گویا وہ ابو جہل بنا اور قیامت تک جتنے لوگ تکذیب کرتے رہیں گے وہ ابو جہل کی اولاد ہوگی، وہ ابو جہل کے راستے پر ہوگی، وہ ابو جہل کے طریق پر ہوگی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح دوسری مثال آپ سمجھ لیجئے، جیسا کہ ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو چمگادڑ بولتے ہیں، اس کو دن میں نظر نہیں آتا، وہ رات کو اڑتا ہے، رات کو اس کو نظر آتا ہے اور دن میں اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اگر دن میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم المرتبت نعمت اگر سورج اس کو دکھائی نہ دے تو یہ اس کے آنکھ کی کمزوری ہے، اس کے آنکھ اور اس کی بینائی کی کمزوری ہے۔ سورج کی اس کے اندر میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے ناواقف ہے تو وہ انسان اپنے عقل سے ناواقف ہے اور وہ اللہ کے رسول کے مقام کو جانتے نہیں ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کے مرتبے کے اندر میں ذرہ برابر بھی فرق ہو سکتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात, अल्लाह ताला ने आपके अंदर में जो कमालात रखे थे, आपके अंदर में जो जमाल रखे थे, अल्लाह ताला ने आपको अखलाक हसना अता फरमाए थे। अल्लाह तबारक व ताला ने आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाई थी। आपकी ज़िंदगी उम्मत के लिए आइडियल है, आपकी ज़िंदगी उम्मत के लिए नमूना है, आपकी ज़िंदगी खुद आपके अंदर में एक हयात है। हकीकत यही है मेरे भाइयों कि अल्लाह तबारक व ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ऐसा हुस्न जमाल अता फरमाया, ऐसे कमालात अता फरमाए, ऐसे खूबसूरती अता फरमाई कि इस रुए ज़मीन के ऊपर रब करीम ने ऐसे जमाल वाले और ऐसे खूबसूरत वाले किसी इंसान को पैदा नहीं किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने पैदा फरमाया। हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल के बारे में, आपकी खूबसूरती के बारे में। हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिल निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। फरमाया मेरी आँख ने आपसे ज़्यादा हसीन किसी को देखा नहीं है। व अजमल मिन कलम तलिल निसा, आपसे ज़्यादा जमाल वाले, आपसे ज़्यादा खूबसूरत किसी औरत ने जना नहीं है। फरमाते हैं आगे, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब से पैदा किया। कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा, अल्लाह ने आपको ऐसा पैदा किया जैसे आपकी चाहत थी। आपका चेहरा अनवर कितना खूबसूरत, आपके बाल मुबारक कितने हसीन, आपके दंदाने मुबारक कितने जैसे आपकी चाहत थी। अल्लाह ने आपको ऐसा ही पैदा किया। मेरे भाइयों, अम्मी जान माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमाती है कि ज़ुलैखा के ऊपर तोहमत लगाने वालियों ने अपनी उंगलियों को कटा दी, अगर वो मेरे महबूब को देख लेती तो अपने गले को काट देती। और वाक़ियतन सहाबा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शहीद हो गए और उम्मत को बता दिया कि अगर मोहब्बत हो, अगर इताअत हो, अगर फरमा बरदारी हो, अगर सुन्नत की पैरवी हो तो ऐसी होनी चाहिए जैसे सहाबा ने देखा। हज़रत माँ आयशा फरमाती है, लवाही ज़ुलैखा लराइतु हबीबी लअथरन क़त्अल यदैनि अलल हबीबी। फरमाती है हज़रत माँ आयशा फरमाती है कि मेरे महबूब को जिन्हों अगर वो देख लेती तो वो अपने गले को भी काट देती। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिनस समा। फरमाया व शम्सुन नासी तत्लु बअदल फज्री व शम्सी तत्लु बअदल इशा। फरमाया इस रोए कायनात का, दुनिया वालों का भी एक सूरज है और मेरा भी एक सूरज है और मेरा सूरज बेहतर है। और फरमाते हैं व शम्सुन नासी तत्लु बअदल फज्री, रोए ज़मीन वालों का, दुनिया वालों का सूरज फजर के बाद तुलो होता है और मेरे आका का सूरज इशा के बाद भी तुलो होता है, सुबह में भी तुलो होता है। ये अम्मी जान माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाती है। इब्ने असाकिर रहमतुल्लाहि अलैहि रिवायत नकल करते हैं कि सहाबा ने जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल को इतना ही देखा जितना अल्लाह ने इनको दिया। अगर अल्लाह तबारक व तआला उनके पूरे जमाल को देख लेते तो सहाबा के अंदर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल को देख पाते। अम्मी जान माँ आयशा फरमाती है, फरमाया अगर मुझे रात के अंधेरी में सुई के अंदर में अगर धागा डालने की नौबत आती तो मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर के पास ले जाती और आपकी रोशनी से मैं वो धागा पिरो देती थी। माँ आयशा फरमाती है, रात के अंधेरी और तारीकी में अगर घर में कोई चीज़ गुम हो जाती और न मिलती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके दस्ते मुबारक के अनवारात से वो चीज़ में ढूंढ लिया करती थी। मेरे आका जब घर में आते थे तो पूरा घर रोशन हो जाया करता था। मेरे भाइयों, मेरे और आपके बोलने में किसी की तारीफ करने में मुबालगा हो सकता है, सहाबा वही बोलते थे जो हकीकत हुआ करती थी। हज़रत बरा इब्ने आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा 14वीं रात का चाँद तुलू हुआ, मैं कभी आसमान के ऊपर देखता, मैं कभी चाँद को देखता और कभी मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखता। मुझे मैं कसम खाकर कहता हूँ, हज़रत बरा इब्ने आज़िब फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मेरा नबी का चेहरा चाँद से ज़्यादा तुलू, चाँद से ज़्यादा हसीन थे और चाँद से ज़्यादा चमकने वाला चेहरा था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं,
اللہ کے حبیب علیہ السلام کا چہرہ انور ایسا چمکتا تھا، ایسا چمکتا تھا، فرماتے گویا چاندی کو ڈھالا گیا ہو۔ آپ علیہ السلام کے رخسار میں گویا سورج چل رہا ہے، اور آپ کے چہرہ انور کی چمک دیوار کے اوپر پڑتی ہے، دیوار بھی روشن ہو جایا کرتی تھی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرمائے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے پسینے کو لے کر جمع کر رہی تھی اور ایک شیشی میں اس کو بھر رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئی۔ آپ نے فرمایا یا ام سلیم ما ھذا، اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ قالت عرقک نجعلہ فی طیبنا، فرماتی اللہ کے حبیب یہ پسینہ ہم آپ کو جمع کر رہے ہیں، ہم اس کو اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، اور اس کے اندر میں ہم اپنی خوشبو کو ملاتے تو ہماری خوشبو دوپھر ہو جایا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایسا نبی بنایا، ایسا نبی کی امت میں بنا کر، ایسا نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی امت میں آ کر انبیاء علیہ السلام نے دعائیں فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام کے اوپر فدا ہونے والے کیسے کیسے صحابہ تھے، اور آپ کے حسن و جمال کے اوپر اپنے آنکھ کو نچھاور کر دینے والے صحابہ۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کے اندر میں کھڑے تھے، اچانک ان کے بیٹے نے آ کر یہ خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام دنیا سے چل بسے۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمائے اے میرے رب، میں اب نہیں چاہتا کہ جس آنکھ سے میں نے اپنے آقا کو دیکھا ہو، جس آنکھ سے میں نے اپنے آقا کے انوارات، آپ کی خوبصورتی کو دیکھی ہو، اے اللہ اب میں نہیں چاہتا کہ اس آنکھ سے کسی اور کو دیکھوں، بس میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کی بینائی اب تو لے لے، میری آنکھوں کی بینائی کو اب تو لے لے۔ فرماتے اپنے ہاتھ کو چہرے کے اوپر پھیرا اور اپنے سر کو نیچے کیا۔ فرمایا جب انہوں نے اپنے سر کو دوبارہ اٹھایا تو ان کے آنکھوں کی بینائی رخصت ہو چکی تھی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ یہ تھے میرے بھائیو حقیقی میں عاشق رسول اور عاشقان جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی کے اندر میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا اور فرمایا آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے جب آپ کو دیکھا تو فرمایا کہ میں نے دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی وقت میں نے اللہ کے حبیب سے فرمایا اے اللہ کے حبیب آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ یہ تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کمال بھی ایسا ہی عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے اوتیتو العلم الاولین والآخرین، فرماتے اوتیتو علم الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے اگلے اور پچھلے سارے لوگوں کے علم عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کبھی قصہ آدم کو بیان کرتے ہیں، کبھی قصہ یونس کو بیان کرتے ہیں، کبھی قصہ یونس اور کبھی قصہ نوح کو بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے اور طائف والوں نے آپ کو بے انتہا آپ کے اوپر ظلم و ستم کیا، اور اس وقت وہ غلام جو آپ کے پاس عداس کا غلام جو آپ کے پاس انگور لے کر آئے تھے، آپ نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے؟ فرمایا میں نینوا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھا نینوا سے ہو، میرے بھائی یونس کے گاؤں سے۔ تو اس غلام نے کہا اللہ کے حبیب آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کے یونس علیہ السلام نینوا سے؟ کہا اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتلایا۔ اسی وقت وہ غلام آپ کے دست مبارک کے اوپر اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگلوں کا بھی علم عطا فرمایا، پچھلوں کا بھی علم عطا فرمایا۔ قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے، دجال کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کیسے ہوگا، اور کیسے کیسے حالات آئیں گے، اور کیا کیا فتنے رونما ہوں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وہ ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کی کہ لوگ ماں باپ کے نافرمان ہو جائیں گے، لوگ اپنے اماموں کو، اپنے علماء کو گالیاں دیں گے، بکیں گے، اور طرح طرح کی چیزیں بولیں گے، مسجد سے دور ہو جائیں گے، اپنی دولت کے اوپر ناز اور فخر کریں گے۔ یہ سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں آپ نے قیامت تک آنے والے حالات کے بارے میں آپ بتلا کر چلے گئے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جمال بھی عطا فرمایا، آپ کو کمال بھی عطا فرمایا۔ اور میرے بھائیوں، اس روئے زمین کے اوپر اگر کوئی انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو احسان کی بنیاد پر محبت کرتا ہے۔ کوئی کسی کو پیسہ دیتا ہے وہ اس کے پیچھے پاگل ہو جایا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محسن اس روئے زمین پر نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ آپ علیہ السلام بہت بڑے محسن ہیں کہ آپ نے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر موت تک کہ اس کے زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ میرے نبی نے ہمیں اخلاق دیے۔ میرے بھائیو، ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اخلاق حسنہ کو پیدا کریں، ہم اپنے اندر سنت رسول کو پیدا کریں۔ آج جو یہ دنیا کے اندر میں جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہم وقتی طور پر اپنے پروفائل کے اوپر، اپنے اسٹیٹس کے اوپر آئی لو ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لگا دیتے ہیں، آئی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں کتنا سنت رسول کو پیدا کیا، ہم کتنا سنت رسول کے اوپر چلنے والے بنے، ہم نے اپنی زندگی کے اندر میں کتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنتوں کے اوپر عمل کر کے امت کو بتلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور جب کعبۃ اللہ کے اوپر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا، واللہ انی لأعلم انک حجر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک۔ اللہ کی قسم، ایک کعبہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ تو کسی کو نفع دے سکتا ہے۔ اگر میں نے میرے حبیب کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو خدا پاک کی قسم تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، لیکن میں نے اپنے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی زندگیوں سے سنتوں کو نکال دیا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پس پشت ڈال دیا۔ آج اس لیے آج غیروں کی نظریں اٹھی ہے اور ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے چہرے کو، اپنے لباس کو ہم نے غیروں کے تہوار اور غیروں کی پسند اختیار کر لی۔ ہمارے چہرے کے اوپر سے داڑھی نکل چکی ہے، ہمارا لباس غیروں کا لباس آ چکا ہے، ہمارا کھانا، ہمارا پینا سب کچھ غیروں کے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں دھتکار دیا، ہمیں اپنے پاس سے نکال دیا تو خدا پاک کی قسم ہم کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں۔ جس نے آپ علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے اوپر اپنا قدم رکھا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 5ویں پارے میں فرماتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ان لوگوں کے اوپر انعام فرمایا، انبیاء کے اوپر، صدیقین کے اوپر، شہداء کے اوپر